السلام دوستوں کی ویزا ڈیوائس چینل پہ خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے وزٹر ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ اسی بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کا ویزا لگتا ہے اور اسی بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ 90% چانس ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا صرف بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہی لگتا ہے۔ یہ صرف یو کے وزٹر ویزا کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام تفصیل میں نے یہاں اردو زبان میں لکھ دی ہے کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کس طرح بنانی ہے۔ تو آپ اس کو ریڈ کر کے اور سمجھ کے ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ بنا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا 90% چانس ہے کہ ویزا اپروول آئے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ کس طرح بنانا ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پہ لکھ دی ہیں، اگر ان کو آپ اچھے سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا۔ تو نمبر 1 پہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے عوامی اصول۔ کم سے کم 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ، بینک کی مور دستخط، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ بیلنس اسٹیٹمنٹ میں اتنا بیلنس ہو جو آپ کے یو کے کی صفی اخراجات کو دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ اس سے 3 گنا آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس پڑا ہو۔ آپ کے خرچے جتنے بھی آ رہے ہیں، مطلب آپ کے 3,000 روپے اگر خرچہ آ رہا ہے، 3,000 پاؤنڈ آپ کا خرچہ آ رہا ہے تو آپ کے پاس 9,000 روپے بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ٹرپ کا 2,000 روپے خرچہ آ رہا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 6 یا 7,000 روپے ہونا چاہیے۔ تمام ٹرانزیکشن قانونی وضاحت شدہ مشکوک سرگرمیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ مطلب جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ کوئی غلط ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، ان کی ایک اچھے سے وضاحت ہونی چاہیے، کوئی بھی مشکوک سرگرمیاں نہ ہو اس میں۔ اچانک بڑی رقم کی آمد یا روانگی مشکوک سمجھی جا سکتی ہے، اسے گریز کریں۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی بہت بڑی ٹرانزیکشن نہ ہو، جیسے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو مشکوک سمجھا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں بزنس مین کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ کی تفصیل۔ بزنس ہے تو بزنس کی اسٹیٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے۔ بزنس کے لیے استعمال ہونے والے بینک اکاؤنٹ فراہم کریں جس میں تمام تجارتی سرگرمی، آمدنی، اخراجات درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ اچھے سے آپ کے کسٹمر سے آمدنی اور دیگر بزنس ٹرانزیکشن ہو، انکم ٹیکس کی ادائیگی اور بزنس پرافٹ کی منتقلی نظر آئے، اسی میں سے آپ نے انکم ٹیکس بھی پے کرنا ہے اور اسی میں سے آپ کا پرافٹ بھی اچھے سے نظر آنا چاہیے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر ذاتی اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بزنس سے منتقلی، سیلری یا پرافٹ واضح ہو۔ اگر آپ ایک بزنس اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ نے وہاں سے پرافٹ نکال کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سینڈ کرنا ہے، جو کہ یہ واضح نظر آئے گا کہ یہ آپ کا مہینے کی انکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں سے آپ نے انکم گشوارے ٹیکس ہے وہ بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ یہ میں بزنس اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ہر مہینے بزنس اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ میں بیلنس ٹرانسفر کرنا ہے، جو آپ کو پرافٹ ہوگا اسی کو تصدیق شدہ بینک اسٹیٹمنٹ کہا جائے گا۔ ذاتی اخراجات اور بچت کا بیلنس مناسب ہونا چاہیے۔ مطلب جو بھی آپ کے ذاتی خرچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچت میں سے ہی ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ سے ہوگا۔ ضروری ڈاکومنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے۔ بزنس رجسٹریشن، ٹھیک ہے، چیمبر آف کامرس بھی ہو سکتی ہے۔ انکم ریٹرن ٹیکس، اگر یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب، ٹھیک ہے، ادروائز آپ اینٹین لگا سکتے ہیں اس میں۔ پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹ، اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بزنس اکاؤنٹ کی تفصیلات، آپ کا بزنس اکاؤنٹ کا مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی ہو اور ایک اچھی بزنس اسٹیٹمنٹ بھی ہو۔ اب نمبر 3 پہ آتے ہیں کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ پہلے تو میں بات کر رہا تھا بزنس والوں کے لیے اور اب میں بات کر رہا ہوں ملازمت پیشہ افراد کے لیے۔ سیلری اکاؤنٹ، آپ کا ایک سیلری اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس سیلری اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایز اے پرسنل اکاؤنٹ کو بھی سیلری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیلری بینک اکاؤنٹ فراہم کریں جہاں کمپنی کی طرف سے تنخواہ باقاعدگی سے جمع ہوتی ہے۔ ایک آپ کا ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بے شک وہ پرسنل ہی کیوں نہ ہو، ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ رہی ہو ہر مہینے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں آ رہی تو وہ یہ تصدیق شدہ اسٹیٹمنٹ نہیں مانا جائے گا۔ ہر ماہ کی تنخواہ کی ٹرانزیکشن نظر آئے، روزانہ کے اخراجات اور بچت نظر آئے اس میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ خرچے کرتے ہیں وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں نظر آنا چاہیے۔ اکاؤنٹ میں روزمرہ کے اخراجات، یوٹیلٹی بلز، شاپنگ وغیرہ، مطلب آپ کی جتنے بھی خرچے ہیں، آپ بل پے کر رہے ہیں، یوٹیلٹی شاپنگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کی جو موبائل بیلنس کے جو خرچے ہیں وہ بھی آپ کے اسٹیٹمنٹ میں نظر آنا چاہیے۔ ویزا آفیسر کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی ایک جینون اسٹیٹمنٹ ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ کاغذات بھی فراہم کریں۔ ملازمت کا لیٹر، جسے جاب آفر لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، پے سلپیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور چھٹی کا منظوری کا خط، لیو اپروول لیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اچھے سے پڑھ لیں گی۔ دوبارہ یہ میں کچھ ہدایات لکھی ہیں یہاں پہ۔ جعلی بینک اسٹیٹمنٹ سے گریز کریں۔ نمبر 2، ٹرانزیکشن کی وضاحت، اچانک یا بڑی رقم، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ کے پاس اسپانسر ہے تو اسپانسر لیٹر اور اسپانسر کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروائیں۔
اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو بہتر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ ہی یوز کر لیں۔ تو تمام تفصیل آج میں نے یہاں پہ بتا دی، آپ اس کو اچھے سے ریڈ کر کے اپنی میتھس آج کے لیے اتنی کافی۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔